الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 270 کے بعد 271، آیت نمبر 271۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر اپنے صدقے اپنے صدقات ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں ظاہر کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ ان صدقات کو، ان خیرات کو تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے میرے حبیب، اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے کر آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا سارا فائدہ تمہیں ہوتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، اور تم تو خرچ کرتے ہی نہیں ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر تمہاری صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، سنو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا پورا تجھے واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت ہے، پورا پورا تجھے واپس لوٹایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ رکوع جب شروع ہوا تو رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مومنین سے یہ بات ذکر کی، جب کبھی بھی میرے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے وہ پیداوار ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، یا جب بھی میرے راستے میں کوئی صدقہ خیرات کیا کرو یا کوئی بھی چیز میرے راستے میں دیتے ہو تو اس کے لیے عمدہ اچھا مال، حلال مال لایا کرو، بالکل پرلے درجے کی گھٹیا چیز، ردی چیز وہ میرے راستے میں مت دیا کرو، کہ اگر وہ چیز تمہیں پکڑائی جاتی، وہ کپڑے، وہ گندم، وہ عشر کی وہ چیزیں تمہیں پکڑائی جاتی تو وہ تم بھی نہ لیتے، الا یہ کہ آنکھیں چھپا کے سائڈ پہ رکھ دیتے۔ تو جو چیز تم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتے، کہ اگر کوئی وہ چیز آپ کو گفٹ کرے تو آپ نہیں لیتے، تو پھر تم نے مجھے انسانوں کے معیار سے بھی نیچے گرا دیا، انسانیت کے معیار سے بھی نیچے گرا دیا، کہ جو چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہو اور آپس میں تم اس کو قبول نہیں کرتے، تو میری خوشنودی کے لیے اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، چیز بھی تم 2 نمبر دیتے ہو، زکوٰۃ کے اندر بھی پیسے میں تم بالکل اپنی کیلکولیشن کر لیتے ہو، صحیح کیلکولیشن تمہیں نہیں ہوتی، پیداوار جو نکلتی ہے اچھی پیداوار تم جا کر بیچ دیتے ہو، میرے لیے سارا بھوسا اٹھا کر لاتے ہو، اچھے اچھے امرود جا کر تم وہاں بازاروں میں بیچ کے آ جاتے ہو، میرے لیے گندے کیڑے والے لے کر آتے ہو۔ دین کے لیے جب اور تمہارے بچے ہوتے ہیں، یہ جو اولاد ہے یہ بھی پیداوار ہی ہے نا، کہ اس کو پیداوار نہیں کہتے، پیداوار ہی ہے نا، یہ بھی اچھے اچھے بچے جا کر تم عصری اداروں میں جا کر بٹھا دیتے ہو، اور جب بات ہوتی ہے میرے دین کی، میرے علم کی، قرآن کی، حدیث کی، عربی گرامر کی، فقہ کی، تو وہاں جا کر بالکل للو پتو سا اپنا نابینا
जो किसी जगह पे चलता नहीं है वो रद्दी बेटा उठा कर ले आते हो मेरे लिए। क्या समझते हो तुम दीन को? अल्लाह फरमाते हैं मैं गनी हूँ, मैं मुस्तगनी हूँ, मुझे तुम्हारी इन मालों की, इन ज़कातों की, इन सदक़ात की, इन खैरात की, इन बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे तुम्हारी यतीमाना सोच का अंदाज़ा होता है कि तुम दीन के लिए किस दर्जे की सोच रखते हो। लाया ही मत करो मेरे लिए, लाते हो तो फिर अच्छी चीज़ लाओ। दीन के लिए आदमी जब भी किसी चीज़ का इंतखाब करे तो वो सबसे हाई लेवल की हो, जिसका मायार अल्लाह ताला ने चौथे से बारे में जिक्र किया, लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी के उस कामिल दर्जे तक पहुंच नहीं सकते हत्ता तुनफिकू, यहां तक कि तुम वो माल खर्च न करो मिम्मा तुहिब्बून, जिसमें तेरा दिल अटका हुआ है। सबसे ज्यादा महबूब चीज जो तुझे है वो चीज ला कर देगा, फिर मैं मानूंगा कि तेरे दिल में ईमान है। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, आदमी एक चीज है ना वो किसी को नहीं देता। हजरत ये वाली अतर की शीशी आप देंगे? नहीं, ये तो मैंने किसी को भी नहीं दी। ये वाली नहीं। लेकिन अगर कोई दोस्त आ गया, किसी ऐसे जिगरी दोस्त ने मांग ली, हजरत ये परफ्यूम, आप तो जान कुर्बान है, ये क्या मैंने किसी को नहीं दिया, आपको दे रहा हूँ। मिसाल समझ में आ रही है? ये है अल्लाह के रास्ते का माया। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या जिक्र फरमाया था कि तुम ये सदके खैरात करते हो, शैतान तुम्हें हर वक्त डराता है कि तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर गुर्बत आ जाएगी, फख्र आ जाएगा, तुम गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे। अल्लाह फरमाते हैं ये तो शैतान कहता है, मैं तुझे कहता हूँ कि मेरा तुझसे वादा है कि जो तू मेरे रास्ते में लौटाएगा, सबसे पहले मेरी तरफ से तुझे जो परवाना मिलेगा वो परवाना मग़फ़िरत का होगा। मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करूँगा। और याद रख, तू जो मेरे लिए लौटाएगा तो मैं फिर अपने ऊपर किसी का एहसान रखता नहीं हूँ, फिर मेरे फजल की बारिश देख के वो तेरे ऊपर कैसे बरसती है। शैतान तुझे डराता है और रहमान तुझसे अपने फजल का वादा करता है। शैतान की ना मान, शैतान की ना मान, रहमान की मान। तू इबादुर रहमान है, तू अब्दुर रहमान है, तू अब्दुल शैतान नहीं है। तू रहमान का बंदा है, शैतान का नहीं है। तो जिसका बंदा है उसी की मान। फिर आगे आयत में अल्लाह ने जिक्र किया था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो मैं किसी को नसीब करता हूँ वो इल्म की नेमत है। युतिल हिकमत मन यशा, मैं जिसको हिकमत, दानाई, बसीरत, दुनिया की सबसे बड़ी सोच मैं किसको देता हूँ? जिसको मैं इल्म और अमल की दौलत इकट्ठी दे देता हूँ। मैंने इस पर तफसीली बात की थी। सब मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ हिकमत से क्या मुराद? अल इल्मुन नाफि अल मुअद्दी इला अमल, वो इल्म है जो अल्लाह ताला किसी को इल्म के लिए कबूल करे और उस इल्म के साथ अल्लाह ताला आपको अमल की दौलत दे दे। अल्लाह फरमाते हैं इससे बढ़कर इनाम दुनिया पर मैंने किसी पर किया नहीं। जिसको मैं इल्म, माल मैं सबको देता हूँ, इल्म सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को देता हूँ। कहीं सुभान अल्लाह। माल तो मैं सबको देता हूँ, लेकिन इल्म जिस तरह नबूवत चुनीदा है, इसी तरह जो वारिस नबी होता है ये भी चुनीदा होता है, ये भी सेलेक्टेड पर्सनालिटी होती है। ये कोई उसका खाला जी का घर नहीं है कि हर आदमी आए इस रास्ते में। नहीं, मेरी तलब भी उनके करम का सदका है। प्रोफेसर सब कहें सुभान अल्लाह जज्बे से, मेरी तलब भी उनके करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं। तू आता नहीं है, तुझे लाया जाता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, लेकिन ये जो इल्म की दौलत मैं किसको देता हूँ, अमल की दौलत मैं किसको देता हूँ, ये दौलत उन्हीं को समझ में आती है जिनको समझ आती है, जिनको समझ आती है। और वक्त पे समझ आ जाए तो यही समझ होती है। बात की समझ नहीं होती, वो हसरत, अफसोस और नादानी होती है। कुरान ने कहा सबसे बड़ी दौलत मैं किसको देता हूँ? जिसको मैंने इल्म की दौलत दी
اور علم کے ساتھ اس کو میں نے عالم بعمل بنا دیا. یہ سب سے بڑی دولت. اس سے بڑی حکمت قرآن اور حدیث سے بڑھ کے دانائی، حکمت، فلسفہ، منطق کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو سمجھ ہے. اولو الالباب، جن کو سمجھ ہے. ہر آدمی اس دولت کو نہیں سمجھ سکتا. وما انفقتم من نفقۃ، ارے بھائی تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، جو نظر بھی تم میرے لیے مانتے ہو، میرے علم میں ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کون سا مال تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کیا تمہارا مقصد ہے، آگے مستقبل میں تم کیا سوچ رکھتے ہو، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو. میرے دل مجھے خود راضی کرنے کے لیے مجھے ایک ایک کا پتہ ہے. اور جو بھی تم نظر یا قسم مانتے ہو تو نظر اور قسم کو پھر پورا بھی کیا کرو اس کو. اور اس پر میں تفصیلی بات پچھلے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں نظر وغیرہ کے حوالے سے عجیب و غریب صورتحال ہے. میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذہن مزید وسیع ہو جائے. یہ جو ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو میں انشاءاللہ ایک دیگ صدقہ کروں گا، ایک بکرا میں صدقہ کروں گا، اتنے پیسے میں کروں گا. اگر آپ کا وہ کام ہو گیا تو جو آپ نے منت مانی تھی وہ منت پوری کرنا لازم ہے. اگر آپ نے کہا تھا کہ میں ایک دیگ کروں گا تو اگر دیگ 10,000 میں بنتی ہے یا تو دیگ لے آئے، اور نہیں تو شریعت نے آپ کو یہ پرمیشن بھی دی ہے کہ آپ اس دیگ کے پیسے لا کر فقراء کو دے دیں. ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ایک خاتون تھی، کہنے لگے جی میں نے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ ایک بکرا کیا کروں گی، طالب علموں کو دوں گی. تو جی آپ مشورہ دیں کہ بکرا، میں نے کہا بکرا چھوڑیں، بکرا کتنے کا ہے؟ معلومات کی آگے پیچھے سے کہا کہ نارمل 20,000 کا مل جاتا ہے. میں نے کہا 20,000 کا بکرا مت لو، بکرا کھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد، کھایا پیا ہضم، اس کو چھوڑیں. 20,000 کے قرآن مجید لیں، 20,000 کی کسی طالب علم کے لیے کتابیں لے لو، وہی 20,000 نظر کی رقم میں جا کر کسی طالب علم کو دو. وہ طالب علم جب تک یہ قرآن پڑھے گا، جب تک ان کتابوں میں علم حاصل کرتا رہے گا، نظر کی نظر ہو گئی، قسم کی قسم ہو گئی، زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اس کے علم میں تیرا صدقہ جاریہ بھی ہو گیا. یہ ہم تو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے. قاری صاحب توڑ بکرے کیا کہتے ہیں، میں نے اس پر بات عرض کی تھی نا. ہمارے ہاں صدقے کا ایک خاص مفہوم ہے. صدقہ جو ہے وہ کالا بکرا ہوگا بس، اس کے علاوہ تو صدقہ ہم کسی کو سمجھ. اور کالا بکرا بھی ایسے نہیں، وہ ہم حضرت کے سر پہ اس کو تھوڑا چکر بھی دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. چکر دیں گے، طواف کے چکر اس کو دلوائیں گے. اور جس وقت بارات آئے گی، بارات کے سامنے توجہ سے سنیے گا بھی، قاری صاحب کے لیے میں عرض کرنے بھائی بھی خوش ہوں گے جن جن کے نکاح نہیں ہوئے. بارات آئے گی، قاری صاحب میں بھی کالا بکرا. حضرت کیوں ذبح کرتے ہو؟ کہا جی اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. ارے بھائی وہ جس گاڑی کے سامنے تم ذبح کر رہے ہو بلا تو اندر بیٹھی ہے. کس بلا کے ٹالنے کے تم ذکر کر رہے ہو؟ بلا تو اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان بکروں سے یہ ٹلنے والی نہیں. ارے بھائی یہ کالے بکرے سے یہ نہیں ٹلتی، اس کے لیے اپنے آپ کو پالنا پڑتا ہے. جب تک اپنے آپ کو ذبح نہیں کریں گے تب تک. پروفیسر صاحب کہتے ہیں قاری صاحب پوش والیوس یہ پدے مزدے آیت میں نے کوئی بھی نہ دے رہا سے تک سمجھے میری بات. اس دن کل بھی میں نے ایک واقعہ سنایا، بازار میں ایک بیان تھا، وہاں ایک آدمی کہنے نے کہا تو خزے نہ ڈرے گا. میں نے کہا چپ کے نہ دوسا نہ ڈرے گا. کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے. کوئی کہتا ہے کہتے میں بیوی کی بات نہیں مانتا. میں نے کہا نہ کریں نہ کریں، میں قرآن سے ثابت کر کے دوں گا کہ بیوی کی بات ہر ایک مانتا ہے. کہتے ثابت کا. میں نے کہا دیکھیں جب فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو گرائے گا، ہٹائے گا، اس نے کیا کہا مشورہ کر کے کہ ہر بچے کو ذبح کرو. اور جس سال اس نے آرڈر دیا تھا کہ بچے ذبح ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام صندوق میں آئے تو اس نے تو سب بچے ذبح کرنے تھے. وہ صندوق آتا آتا انشاء کس کے محل کے سامنے آیا؟ فرعون کے محل کے سامنے. کس نے اٹھایا؟ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا. اس نے فوراً دیکھا کیا پیغمبر کا جمال ہوگا، کیا جلال ہوگا، کیا پیغمبر کا حسن ہوگا.
تو موسیٰ علیہ السلام کی معصومیت بی بی آسیہ نے اٹھایا کہ میرا دل چاہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں۔ بیوی نے کہا، فرعون کو پتا تھا کہ میں سب کو ذبح کر رہا ہوں، کہا کہ میں اس کو ماروں گا، کہا سیف تشا، سبحان اللہ، کہ جی میں اس کو بیٹا بنانا چاہتی ہوں، کہا تو یہ بس بیٹی دو یہ سپا پروفیسر صاحب ہے کہ نہیں؟ تو بیوی سے تو فرعون بھی ڈر گیا تھا، کیا کہتا تھا اپنے آپ کو، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، میں خدا ہوں۔ لیکن اس نے کہا جی پتر ترک چھوڑ سا ہے نا، تو عقلی ترک ہے رہی، کتنے اس نے ہزاروں میں بچے ذبح کیے، لیکن اس بچے کو کیوں رکھا؟ مزمل سب کس کی وجہ سے؟ وہ جس کے لیے ذبح کرتے ہیں گاڑی کے سامنے، ٹھیک ہے، عورت کا تو اپنا ایک وہ ہے، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا۔ پھر یہ بات میں نے عرض کی تھی پچھلے درس میں کہ یہ جو نظر کی رقم ہوتی ہے یا نظر کا بکرا یا دیگ ہوتی ہے، ارے بھائی یہ امیر لوگ نہیں کھا سکتے، پیسے والا آدمی نہیں کھا سکتا، غریب کھائے گا، حاجت مند کھائے گا، ضرورت مند کھائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں خیرات کر دیتے ہیں، ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک خیرات کروں گا، چلو جی گڑی سردار جمعیت کی خیرات شروع چلو سو رجیتا سے بیلاڈ میں شیخہ بیٹھول جمعیت کی نہیں ٹھیک دے ڈول جمعیت کے کن اسو ادھر تو کروڑ پتی بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں، پیسوں والے بھی ہیں، زکوٰۃ والے بھی ہیں۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، اس کے لیے تو اس سے ایک نوالا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ اس میں خالصتاً یہ حق ہے فقراء کا، حاجت مندوں کا، اس میں کوئی امیر آدمی اس سے نہیں کھا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ فرق نہیں ہوتا، بس ہر ایک کو بیٹھاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ کو عرض کی تھی کہ کچھ لوگ یہ خیرات میرات لے کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مختلف مزاروں پہ، کیوں؟ ارے بھائی وہاں پہ ہمیں فقراء ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں، ارے بھائی وہ فقراء کہاں ہیں؟ وہ تو بے نمازی ہیں، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے، نشے کرتے ہیں، قسم خدا کی ان کے تو عقیدے بھی خراب ہیں۔ آپ کبھی جا کر ان کے عقائد کی جانچ پڑتال کریں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، بلکہ جس پیغمبر کے امتی ہیں اس پیغمبر کے نام تک کبھی نہیں پتا، اور تو چھوڑیں، اور آپ جا کر ان کو جو ہے نظر کی دیگیں کھلا رہے ہیں۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ درمیان میں یہ بات میں عرض کرتا چلو، ابھی قیمتی پوائنٹ کی بات عرض کروں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب یہ صدقات کی وضاحت کرے، کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا۔ میرے عزیزو، قرآن اور حدیث میں جب بھی صدقے کا لفظ آتا ہے تو صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آتا ہے، عشر کے لیے بھی آتا ہے، نظر پہ بھی آتا ہے، فدیے کی جو رقم ابھی رمضان میں کسی نے دی ہے اس پر بھی آتا ہے، یا آپ کوئی نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں اس پر بھی آتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، جو صدقات، انہیں کہا جاتا ہے صدقات واجبہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ غور سے سننے، اچھا بڑا قیمتی مسئلہ ہے، صدقات واجبہ۔ اور جو چیز آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے کسی کو 50 100 کچھ کر کے کسی کو دے دیا، انہیں کہا جاتا ہے صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ واجب ہے، عشر واجب ہے، قسم توڑ دی تو اس کے کفارے کے پیسے لازم ہے، نظر پوری ہو گئی اب یہ دیگ لازم ہے۔ یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، یہ رقم، یہ اماؤنٹ یا جو بھی خوراک ہے، یہ اپنے پیرنٹس کو، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ کسی بھی امیر کو، کسی بھی اس پیسے والے کو جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک ہے، وہ یہ نہیں لے سکتا۔ شوہر بیوی کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو کہے کہ آپ یہ زکوٰۃ کی رقم لے لیں، نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح بیوی شوہر کو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اسی طرح صدقات واجبہ ہم کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے محلے میں، میرے پڑوس میں اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، سکھ مذہب کا ہے، تو میں یہ زکوٰۃ کی رقم، عشر کی رقم، عشر کی گندم کسی سکھ یا کافر کو نہیں دے سکتا۔ ہاں میں ان کو وہ رقم دے سکتا ہوں جو نافلہ ہے، جو میرے اوپر لازم نہیں ہے، وہ آپ دیں، 50 دیتے ہیں، 100 دیتے ہیں، 150 دیتے ہیں، 500 دیتے ہیں، 1000 دیتے ہیں، گھر میں کوئی بھی چیز پک گئی آپ اس کو بھجوا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کافر کو بھی نہ دیں جو اپنے کفر کی تبلیغ کر کے ہمارے نوجوانوں کو غرق کر رہا ہو۔ اگر میں کسی ایسے کافر کو، کبھی کبھار میرا دل دکھ گیا کہ چلے جی حضرت یہ 1000 روپے آپ رکھ لیں،
پتہ چلا وہ 1000 روپے جا کر اپنے شیاطین کو دیتا ہے، اور وہ شیاطین یہ پیسہ کفر کی تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا آگے جا کر اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ ایسے کافر کو، ایسے ہندو کو، ایسے یہودی کو، ایسے سکھ کو، ایسے غیر مسلم کو نفلی صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو اپنے پیسے مت دیا کریں، خیال کیا کریں، ذرا اس چیز کو تو پہلے دیکھ لیا کریں۔ ویلفیئر ٹرسٹ، ویلفیئر کس کا ہے؟ دیکھو تو صحیح کس کا ہے یہ جو آپ نے جا کر دے دیا کہ جی یہ غریب بیواؤں کی ٹرسٹ کس کا ہے؟ چلانے والے کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کا پیسہ جا کے یوز کہاں ہوتا ہے؟ اس کی آگے سرکولیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ تو دیکھیں پہلے۔ اگر میرے اور آپ کا پیسہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جا کر قادیانیت کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، میرے اور آپ کا پیسہ اگر کسی اور مذہب کی ترویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا ایک گنہگار میں بھی ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کے نفلی صدقہ کیوں دیا اس کو۔ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہاتھی کے کان میں مت سویا کریں، ہاتھی کے کان میں مت سو، تھوڑا باہر نکلو کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان تبدو الصدقات، اگر تم صدقات، صدقہ خیرات کھول کر دو، لوگوں کے سامنے دو، مقصد کیا ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسروں کو بھی ترغیب کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ اس دفعہ ہم نے وہ جو ختم میں ترغیب آپ کو دی تھی، یاد ہے کیسے؟